على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے صابر بھائی کے گھر پر آج اجتماع ذکر و نعت جاری ہے اور بچوں کی غالباً ختم قرآن یا بسم اللہ ہے۔ ماشاءاللہ ختم قرآن ہے۔ اللہ کریم ان کے بچوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنائے اور اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں کوئی طویل بیان نہیں کروں گا، چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ مجھ سے پہلے محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی جا رہی تھی، بڑا پیارا اس میں ایک جملہ تھا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ تو چلیے آج قرآن کی زبانی صدیق اکبر کا مرتبہ سنتے ہیں کہ اللہ نے اس عظیم ہستی کو کیسا مقام، کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ درود پاک کی فضیلت پہلے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صبح 10 بار، شام 10 بار، کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر ہم غور کریں نا، توجہ نہیں دیتے درود پاک۔ بعض اوقات مذہبی حلیہ بھی ہے، مگر اتنی مصروفیات ہیں کہ پورا دن گزر جاتا ہے درود پاک نہیں پڑھتے، یا کئی بار ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ صبح 10 بار، شام 10 بار درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کچھ سن لیتے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق، یہ آپ کے القابات ہیں۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو، اور عتیق سبحان اللہ، یہ لقب نبی پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ انت عتیق من النار، اے صدیق، اے ابو بکر، تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، تو یہ لقب نبی پاک سے آپ کو ملا۔ اسی طرح آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہے۔ آپ قریشی ہیں، 7ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب نبی پاک کے مبارک شجرے سے جا کر مل جاتا ہے۔ اور آپ کے بارے میں سبحان اللہ، سب سے پہلے جو ایمان لائے نبی پاک پر مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ تمام نبیوں کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد، انسان اور فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہستی جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء۔ آپ یار غار بھی ہیں، آپ اب یار مزار بھی ہیں، نبی پاک کے ساتھ سنہری جالیوں میں بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی بتا دوں، بچے بڑی تعداد میں ہیں اور یہ عقیدہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، یہ فائنل ڈیسیشن ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، تمام عالم سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پھر باقی عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ میں 4 تو یہ ہو گئے، پھر تمام صحابہ میں افضل باقی جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ ہیں، اس کے بعد بقیہ تمام اہل بدر، پھر اس کے بعد اہل احد، اور اس طرح یہ تطبیق چلے گی۔ تو یاد رہے کہ سب سے افضل پہلا نمبر صحابہ کرام میں جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب جو بات ہو رہی تھی کہ قرآن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سبحان اللہ، میں ایک ہی اللہ نے چاہا تو آیت پڑھوں گا اور اس کے تحت انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک بدری صحابی تھے اور یہ غریب تھے، مہاجر صحابی تھے، اور ان کا نام تھا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابی سے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، کئی لوگوں کی مدد کی، یعنی ان کی زندگی میں انہوں نے بڑے صدقے کیے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پورا مال نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئے۔ ایک بہت بڑی نیکی ان سے کیا ہوئی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا تھا، اور جب یہ حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر کے لائے نا، تو نبی پاک نے کیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، بلال کو آزاد کرنے میں جو مال تم نے خرچ کیا ہے تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تاریخی الفاظ فرمائے تھے کہ حضور میرا سارا مال آپ ہی کا تو ہے۔ اچھا، نبی پاک اور ان کا ریلیشن کیسا تھا؟ بعض اوقات جو تھوڑا دور کا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم نہیں جانتے، اس سے تو مانگنے میں بڑی شرم آتی ہے۔ تھوڑا سا قریب ہو، اس سے بندہ مانگ لیتا ہے ضرورت کے وقت، لیکن تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے کلوز ہوتے ہیں، اتنے قریبی ہوتے ہیں، وہ چند ہی ہوتے ہیں، یا زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا، کہ پھر ان کا مال بندہ اپنا مال سمجھ کے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی کے مال نے نفع پہنچایا تو وہ صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، پیارے آقا جس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے اسی طرح صدیق اکبر کا مال بھی خرچ فرمایا کرتے، اتنی کلوزنس تھی۔ اور ایک کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ اوروں نے مجھ پر جو احسان کیے، حالانکہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، نبی پاک پر کون احسان کر سکتا ہے؟ ساری کائنات پر نبی پاک کا احسان ہے، مگر آقا فرماتے ہیں اوروں نے مجھ پر احسان کیے، ان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر مال خرچ کیا، جو مجھ پر احسان کیا، قیامت کے دن اس کا بدلہ رب سے لے کے صدیق اکبر کو دوں گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، اور یہ نبی پاک کا ایک حوصلہ افزائی کا انداز ہے۔ اب حضرت مصطح غریب صحابی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔ اب ان سے ایک معاملے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ اب آپ ذرا غور سے سمجھیں اس معاملے کو۔ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوں، مہینہ دے رہے ہوں، اور وہی آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کرے یا ایسا کوئی کام کرے جس سے آپ کا دل ٹوٹ جائے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ رب میں ہیلپ نہیں کروں گا، اب کس بات کی مدد کروں، اس نے تو میرا ہی دل دکھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہیلپ بند کر دی، ان کا وظیفہ بند کر دیا، بلکہ قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ بظاہر تو یہ دو بندوں کے درمیان کا معاملہ تھا نا، کوئی کسی کی ہیلپ کر رہا تھا، اب اس نے کہا میں نہیں دوں گا، مگر اس واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ آج ختم قرآن کی محفل ہے، قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کے بارے میں غور کریں اور دیکھیں قرآن میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ یہ بظاہر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، مگر ہم سب کے لیے کیا میسج ہے؟ پہلے ترجمہ، پھر اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اور قسم نہ کھائیں، کس نے قسم کھائی تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کے بارے میں رب نے فرمایا قسم نہ اٹھاؤ، غریبوں پر، مہاجرین ہیں یہ، ان کو دو، معاف کر دو، درگزر کرو، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر جیسا خوف خدا والا، جب انہوں نے یہ آیت سنی، نبی پاک نے آیت سنائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، قرآن نازل ہو گیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری آرزو ہے اللہ پاک میری مغفرت فرما دے، حضور میں مصطح کو وظیفہ پھر جاری کر دوں گا۔ اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور حضرت مصطح کو پھر ماہانہ جو وظیفہ تھا وہ دینا شروع کر دیا۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے جو غلط کام پر ہو، جو ناجائز ہو، اس کو قسم توڑنی ہوگی، قسم کو باقی نہ رکھے، کفارہ دے قسم کا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی قسم کھا لے میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، اور اب کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا، میرے قسم کھائی ہوئی ہے،
نہیں جناب، قسم توڑنی ہوگی، کفارہ دینا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی۔ کچھ لوگ عجیب عجیب قسمیں کھا لیتے ہیں، میں فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو رشتہ داری کاٹنے والا، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا، یہ رب کو پسند نہیں۔ بلکہ بدقسمتی سے آج تو عجیب معاملہ ہو گیا، مائیں، والد، بوڑھا بزرگ اپنے بچوں کو قسمیں دے دیتے ہیں، میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی، اس کے گھر مت جانا، اس رشتہ دار کو شادی میں مت بلانا۔ تو ایسی قسمیں اگر ماں باپ بھی دے گئے جو ناجائز ہیں، ان کو توڑنا ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ماں باپ کسی سے محبت کرتے تھے، کسی سے رشتہ تھا، کسی کو تحفے بھجواتے تھے، تو وہاں آپ بھی تحفے جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ تو ماں باپ کی اطاعت کریں گے مگر اس حد تک کہ جب وہ رب کی نافرمانی نہ بن جائے۔ تو یہاں یہ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی۔ دوسری ایک بڑی کمال کی بات یہ ہے، بلکہ احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے، افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ اس کو دے کہ جو تمہارا دل دکھائے۔ وہ رشتہ دار جو دل میں کینہ رکھنے والا ہونا، اس کو صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب بتاؤ یہ کتنا مشکل ہے۔ ہم کہیں یار وہ میرے بارے میں پلاننگ کرتا رہتا ہے، میرے خلاف باتیں کرتا ہے، ہر وقت میری غیبت کرتا ہے، اس کو کیوں صدقہ دوں؟ فرمایا افضل یہ ہے کہ اس کو صدقہ دے۔ صدقہ دے گا تو دل میں محبت پیدا ہوگی نا، کینہ دور ہو جائے گا، دشمنی دور ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ برا کر بھی رہا ہے تو آپ برا نہ کریں، آپ تعلق نہ توڑیں، آپ محروم نہ کریں۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے، اور سارے چاہتے ہوں گے، سبھی چاہتے ہیں نا جنت میں گھر مل جائے اور بلا حساب جنت میں جائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں تمہیں 3 عادتیں نہ بتا دوں، جو اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ یقین کریں جو انعام ہے نا، وہ انعام سننے کے بعد تو پہلے ہی نیت کر لینی چاہیے کہ 3 عادتوں پر عمل کرنا ہے۔ بھائی اتنا بڑا انعام کہ حساب آسانی سے لیا جائے گا اور جنت میں گھر ملے گا، بہت مختصر ہے 3 عادتیں، ہیں مشکل۔ آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑ لو۔ ہے مشکل۔ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا، مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، میرے پاس کون سا ٹائم ہے، اب تو میں نے بالکل بات نہیں کرنی ہے، مجھے تحفہ نہیں دیا میں کیوں تحفہ دوں، ہیں مجھ پر میرے ساتھ برا کیا، اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ بدلہ لیتے ہیں جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ ہماری تو ٹریننگ ہی لگتا ہے ایسے ہوئی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سی ابھی منقبت پڑھ رہے تھے، ابھی یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، غصہ پھر بھی ہے، لڑائی پھر بھی ہے، انتقام پھر بھی ہے، تو کیا پھر سیکھا آپ نے صدیق اکبر سے؟ انہوں نے وظیفہ جاری کر دیا، پھر اس صحابی کو پھر بہانہ دینا شروع کر دیا، حالانکہ بہت سخت دکھ پہنچا تھا۔ اور اللہ نے کیا خوبصورت یہ الفاظ تو دیکھو یار قرآن کے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کرو، درگزر کرو۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا کہ تم نہیں چاہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے پہلے کام بتایا اور اس کام کا ریوارڈ، اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ کہ ہم نہیں چاہتے ہم معاف کیے جائیں؟ اور یہ وہ حدیث پاک بھی اشارہ کرتی ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کرے یہ حدیث ہمیشہ یاد رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، اب میں بتاؤں گا کون ہوں، میرے ساتھ برا کیا ہے، میں پاورفل ہوں، میں بدلہ لوں گا۔ دل میں سالوں رکھتے ہیں، 20 سال ہو گئے اگلے کی بات یاد رکھتے، نہیں کرتے معاف۔ ٹھیک ہے کر لو جتنا کرنا ہے، معاف نہیں کرنا، رحم نہیں کرنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ آج تم کسی کو معاف نہیں کر رہے، قیامت کے دن اگر رب نے پکڑ لیا اور ایک ایک غلطی کا حساب لیا تو کدھر جائیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ اگر آج ہم اپنے ملازمین پر، اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر، اپنے غریب رشتہ داروں پر نہیں رحم کر رہے، ٹھیک ہے نہ کریں، اگر آپ پر رحم نہیں کیا گیا ہم کدھر جائیں گے؟ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہا تمہیں کیسے بخش دیا، تم تو بڑے گناہگار تھے؟ کہا ماجرا یہ تھا کہ ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، کھانا کھایا تو غصہ بڑا آیا، جی چاہا کہ اٹھا کر یہی پلیٹ بیوی کے منہ پہ مار دوں،
ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو اسی طرح کرتے ہوں گے، کھانا غلط بن گیا تو پلیٹ اٹھا کے پھینک دی، گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ ایک بات بتاؤ یار، ہم نے عورت سے شادی کی ہے یا کمپیوٹر سے شادی کی ہے؟ جب انسان ہے تو غلطی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن نہیں کرتے، ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے، گالیاں، برا بھلا، ایسی ایسی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، مرد ہو کر عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یار۔ بہرحال وہ شخص کہتا ہے جی بڑا چاہا کہ بیوی کو ٹھیک ٹھاک سزا دوں، اچانک مجھے خیال آیا کہ میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور میں سزا دینے چلا ہوں، میں تو صبح و شام رب کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا بیوی کو، چپ چاپ کھانا کھایا اور نکل گیا، کہا بھی نہیں کہ جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر میرا یہ بیان سنیں گے نا تو بعد میں کہیں گے میں پہلے تو بڑا غصے میں تھا، بدلہ لینا تھا تجھ سے، بیان سن کے آؤں، جا تجھے معاف کیا۔ ہماری بعض اوقات معاف کرنا بھی ایسا ہوتا ہے جس کی الگ سے معافی مانگنی پڑے گی، معاف کرنے میں بھی دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ مرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے نا۔ بندہ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، بدلہ ریونج لوں گا، ہاں انتقام لوں گا۔ کئی لوگ تو خاندان در خاندان دشمنی چلاتے ہیں۔ تو کیا سیکھا صدیق اکبر کی زندگی سے؟ کیا سیکھا نبی پاک کی زندگی سے؟ صرف نعتیں پڑھنا، منقبت پڑھنا، اجتماع کرنا، لنگر کھانا، اور اندر وہی انتقام کی آگ، اندر وہی جناب دشمنیاں پالی ہوئی ہیں۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو، اور اس نیت سے معاف کرو کہ اللہ میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے، مجھے نہ پکڑیو مالک، میں بڑا خطا کار ہوں، اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو میں کدھر جاؤں گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بار بہت بڑی ہستی ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو صحت والی، تندرستی والی، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، مفتی عبدالحلیم صاحب ناگپوری دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک بار میں مدینہ شریف میں ان سے ملنے گیا، آپ یقین کریں میں واقعہ نہیں بھولتا ہوں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، علماء کرام کے بھی استاد ہیں، مفتیان کرام کے بھی استاذ العلماء ہیں۔ مدینہ پاک میں ان کے کمرے میں گیا، ہوٹل میں تھے، رو رہے تھے، اکیلے رو رہے تھے، کوئی کتاب ہاتھ میں تھی اور آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گر رہے ہیں۔ میں نے کہا استاد صاحب خیریت؟ پتہ نہیں عجیب کیفیت تھی۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے ابھی روایت پڑھی ہے، حالانکہ انہوں نے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہوگی، لیکن ایک وقت ہوتا ہے انسان پر رکت طاری ہوتی ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ رہے بس میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مدرسے میں میرے ایک طالب علم نے کوئی سبق نہیں سنایا، میں نے اس کو شاید درجے سے باہر نکال دیا، وہ روتا رہا استاد صاحب معاف کر دیں، استاد صاحب معاف کر دیں۔ حالانکہ استاد کو اجازت ہوتی ہے، وہ استاد جو نارملی سزا بھی دیتے ہیں نا وہ طالب علم کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، مگر بزرگوں کا ایک انداز، ایک حدیث کا ایک جس کو کہتے ہیں نا دل پر رکت طاری ہو گئی، کہہ رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے اسے معاف کیا تو مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ یقین کریں اس کمرے میں لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں، لیکن مجھے ایک سبق ملا کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور یہی سوچ کر معاف کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس یہی میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لڑائی، جھگڑا، انتقام، بدلے، ان چیزوں سے نکل آئیں اور اخلاق اچھے کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ مجھے بھی فیضان نصیب فرمائے، آپ کو بھی فیضان نصیب فرمائے، اور جو بچوں نے قرآن ختم کیا ہے سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم باعمل بنائے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا بچہ یہ سافٹ ویئر چلاتا ہے، یہ فلاں اسکول سے پڑھ لیا، فلاں ماسٹرز کر لیا۔ بتاؤ نا مرنے کے بعد بچہ جو ہے میری اور آپ کی قبر پر آ کر گوگل، فیس بک، یاہو کھول کر ایصال ثواب کرے گا یا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا؟ سکھائیں قرآن تاکہ مرنے کے بعد ہمارا بچہ تو قرآن پڑھے، ہمیں ایصال ثواب تو کرے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں قیامت کے دن جو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، اس کے والد کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ اللہ سے عرض کرے گا مولا اتنی عزت، اتنا لباس کیوں؟ فرمایا یہ تمہارے بچے کے قرآن تھامنے کے سبب ہے۔ تو قیامت کے دن ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا پی ایچ ڈی ہولڈر، ماسٹرز، ڈاکٹر، انجینئر کے والد کو تاج پہنایا جائے گا، قرآن کے حافظ کو، عالم کے والد کو، ان کو پہنائی جائیں گی یہ حلے اور عزت والے لباس۔ تو اگر قیامت کی بھی عزت چاہیے، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق آپ دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں ٹھیک ہے، مگر قرآن سے تو دور نہ کریں۔
علم دین سے تو دور نہ کریں. یہ میری اور آپ کی آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. مرنے کے بعد ہمارے بچے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.